ناظرین، ہر ملک کی تاریخ کا اپنا مقام، مگر افغانستان کی تاریخ کو دنیا حیران۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب دشمن سے ٹکراتے ہیں تو حریف کا اسلحہ ان کی نگاہوں میں گرد و غبار معلوم ہوتا ہے۔ وسط ایشیا، برصغیر اور چین کے سنگم پر واقع افغانستان شیردل مسلمانوں کا دیس ہے۔ صدیوں سے یہ سرزمین امت مسلمہ کو ایسے صاحب ایمان، بلند ہمت، نڈر اور اولو العزم رجال کار مہیا کرتی آ رہی ہے، جنہیں بجا طور پر مذکورہ عربی شعر کا مصداق کہا جاتا ہے۔ ہر دور میں افغانستان نے امت مرحومہ کی حفاظت و بقا کی جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ہر مرحلے میں افغانستان کے مجاہد لشکر اسلام کی پہلی صف میں سرگرم عمل رہے ہیں۔ افغانستان کے باشندوں کی حمید ایمانی اور دینی جوش و جذبے کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عرب کے نامور مورخ امیر شکیب ارسلان بے سخت کہہ اٹھتے ہیں، میرے رب کی قسم، اگر ساری دنیا میں اسلام کی نبض ڈوب جائے، کہیں بھی اس میں زندگی کی رمق باقی نہ رہے، تب بھی کوہ کمالیہ اور ہندو کش درمیان بسنے والوں میں اسلام زندہ رہے گا اور ان کا عزم جوان رہے گا۔ قرون اولیٰ کی ایک نمور ہستی حضرت قتیبہ رحمہ اللہ کے بقول یہ ملک اللہ کی کمان ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں پر تیر برساتا ہے۔ فاتحین کی شاہراہ طبی حواس۔ افغانستان کو ایشیا کا دل، وسط ایشیا کا دروازہ اور فاتحین کی شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے یہاں قبائلی سیاست رائج چلی آ رہی ہے۔ اسلام سے قبل یہاں قبائلی سرداری ہر قید و بند سے آزاد تھی۔ اشاعت اسلام کے بعد اس پر اسلامی تہذیب و تمدن کی ایسی گہری چھاپ لگی جسے آج تک دھندلایا نہیں جا سکا۔ یہ برف پوش چوٹیوں، دل فریب وادیوں، میٹھے چشموں اور حسین سبززاروں کا ملک ہے۔ اس کے مشرق میں کوہ سیاح اور کوہ سلیمان افغان سرحد کو پاکستان سے جدا کرتے ہیں۔ انہی پہاڑوں میں درہ خیبر، درہ گومل، درہ ٹوچی اور درہ بولان واقع ہے، جنہیں عبور کر کے بڑے بڑے فاتحین برصغیر پہنچتے رہے ہیں۔ کابل کے شمال میں واقع کوہ ہندوکش ملک کا سب سے بلند پہاڑی سلسلہ ہے، جو شمال مشرق میں پامیر سے شروع ہو کر جنوب مغرب کی طرف پھیلتا چلا گیا ہے۔ اس کوہستانی سلسلے کی بلندی بعض مقامات پر 20,000 فٹ تک جا پہنچتی ہے۔ پامیر کے کسارہ سے چین سے جدا کرتے ہیں۔ وسطی افغان کی سرزمین سطح سمندر سے 6,000 فٹ بلند ہے۔ ملک میں دریا بہت کم ہے اور جو ہیں وہ بھی زیادہ بڑے نہیں۔ دریائے کابل شہر کے درمیان سے گزرتا ہے اور جلال آباد کے نزدیک دریائے کنڈر سے مل کر پاکستان کی حدود میں اٹک کے نزدیک
نزدیک دریائے سندھ میں جا گرتا ہے۔ دریائے ہلمند اور دریائے ہری رود ہرات کے گرد و نواح کو سیراب کرتے ہیں اور سیستان کے صحرا میں ختم ہو جاتے ہیں۔ دریائے آمو ملک کی شمالی سرحد ہے جو روس اور افغانستان کو الگ کرتا ہے۔ یہ پامیر کی برف پوش چوٹیوں سے نکل کر وسط ایشیا کے بحیرہ ارال میں جا گرتا ہے۔ یہ ملک مادی دولت سے مالا مال ہے۔ ہیرے، موتی، کوئلہ، گیس، تانبا، سلفر، ابرک، جست، سرما، لوہا، سنگ مرمر اور نمک جیسی قیمتی معدنیات کے بے شمار ذخائر اس کے خاک میں پوشیدہ ہے۔ سرد و آب ہوا کے اس ملک کے مشرقی اور وسطی صوبوں میں موسم سرما برف کی چادر اڑ کر آتا ہے۔ کابل، غزنی اور بامیان میں بڑی شدت کی سردی پڑتی اور اکثر برف باری بھی ہوتی ہے، جبکہ قندھار، سیستان، فراہ، گرم سیر سمیت تمام جنوبی مغرب اضلاع اور دریائے آمو سے متصل علاقوں مزار شریف، بلخ وغیرہ میں گرمی کا موسم شدید گرم ہوتا ہے۔ جلال آباد اور خوست کی گرمی بھی مشہور ہے۔